السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہر پاکستان۔ بات تو ہے جنرل فیض حمید کے اریسٹ کی، ان کے کورٹ مارشل ہونے کی، لیکن یہ جو قصہ ہے یہ ایک سازشوں کا، باتوں کا، ملاقاتوں کا اور پھر ایک ادارے کے حوالے سے یہ اہم ایک ڈیولپمنٹ ہے، نہایت اہم ہے۔ آپ سن چکے ہیں 20 مرتبہ پچھلے 3 روز میں کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی ایسی ڈیولپمنٹ ہے۔ یقینی طور پہ ISI کے چیف کو ریموو کیا جاتا تھا ان کی پوزیشن سے، لیکن ان کے خلاف اس طریقے کا ایکشن بالکل کبھی ہوا ہی نہیں۔ اس حوالے سے آج ہم نے دیکھا کہ ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے بات چیت کی انفارملی، تو انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ ان کا جو اریسٹ ہے وہ ایک معجزہ ہے، اور وہ کتنا بڑا معجزہ ہے، اس معجزے کا کیا مطلب ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے نون لیگ کے ان کے ون آف دا سینئر موسٹ پولیٹیکل لیڈرز جو کہ سیاست کو سمجھتے ہیں، ریاستی معاملوں کو سمجھتے ہیں اور بڑے اہم عہدوں پر رہ چکے ہیں۔ رائٹ ناؤ ہی از اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر افیئرز۔ ہمارے ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب ہیں۔ بہت شکریہ رانا صاحب پروگرام میں آنے کا۔ تو یہ آپ بھی اس کو معجزہ دیکھتے ہیں؟ تھینک یو جی۔ دیکھیں، اس میں معجزے کا لفظ جو ہے یہ اب کس طرح سے اس کے اوپر آتا ہے، میرا خیال ہے کہ ڈار صاحب نے اگر یہ لفظ استعمال کیا ہے تو ان کا کہنے سے مراد یہ ہوگا کہ یہ ان پریسیڈنٹڈ ہے، یعنی عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا کہ اس لیول کے پوزیشن پہ رہنے والے کسی آرمی آفیسر کو، جنرل کو جو ہے وہ اریسٹ کیا جائے یا تحویل میں لیا جائے۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک ان پریسیڈنٹڈ تو ہے، کیونکہ اس کی اگر کوئی ایک آدھ مثال اس سے پہلے موجود ہے تو اس کی وجہ ایک ہی ہوتی ہے کہ الزام جو ہے وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ مضبوط ہو، اور دوسرا جو ہے کہ وہ ادارے یا ریاست کے خلاف کام کرنے کی جو ہے وہ شکایت یا کام کرنے کا جو ہے وہ جرم ہو۔ اس سے کم کسی بھی معاملے پہ اس پوزیشن کے آفیسر کو جو ہے وہ تحویل میں یا اریسٹ میں لانا جو ہے یہ اس کی نہ پہلے مثال ہے، اور اس موجودہ کیس کے معاملے میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ بات سامنے تو نہیں آئی، لیکن آنے والے دنوں میں میری ایک اسیسمنٹ ہے کہ ان کے اوپر ضرور یہ الزام ہوگا کہ انہوں نے ادارے یا ریاست کے خلاف جو انہوں نے کوئی کام کیا ہے۔ جی، تو یہ کچھ یہ بھی انہوں نے ذکر کیا اسحاق ڈار صاحب نے کہ میرے ساتھ بھی زیادتی ہوئی، انہوں نے اکتوبر 2022 میں مجھ سے معافی بھی مانگی، اور بھی بہت سے لوگ آپ کے ہاں یہ بات کریں کہ ان کی بات چیت ہوئی۔ تو یہ جو معافی مانگنے کی بات ہے، آپ بھی اس سے کچھ واقف ہیں کہ اس طرح کی بات ہوتی رہی؟ جی نہیں، میرے سامنے تو کبھی ایسی بات نہیں ہوئی۔ باقی جو عمران خان صاحب کے دور میں جتنا بھی آپریشن جو ہے وہ اپوزیشن کے خلاف ہوا، تو اس میں روح رواں جو ہے وہ جنرل فیض ہی تھے۔ یہ اس وقت بھی ایک اوپن سیکرٹ تھا، سب کو معلوم تھا، یہ آج بھی سب کو معلوم ہے۔ باقی جب کبھی وہ ملتے تھے تو ملنے میں جو ہے وہ ان کا لہجہ اور ان کا رویہ جو ہے وہ بڑا پولائٹ ہوتا تھا، تو لیکن ساری چیزوں کے پیچھے روح رواں وہی تھے۔ اچھا، آپ فرما رہے ہیں کہ روح رواں وہی تھے، لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں خواجہ آصف صاحب، انہوں نے متعدد مرتبہ یہ کہا کہ جی جنرل باجوہ کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی، اور ان کا بھی ذکر کر رہے ہیں کہ ان کا کیا رول رہا۔ اور اگر ہم ISPR کی پریس ریلیز دیکھیں تو اس میں ISPR نے کہا کہ جو آرمی ایکٹ جو قانون کے خلاف ایکشن ایسا لیتا ہے اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی 2 سال تک، تو اس پر یہ کیس کیا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ ادارے کے خلاف یہ معاملات ہیں، جس وجہ سے اٹس ناٹ جسٹ ٹاپ سٹی، یہ بھی معاملہ ہے۔
تو سوال یہ ہے کہ اگر ڈیفنس منسٹر صاحب باجوہ صاحب کے خلاف، آرمی چیف کے خلاف بھی بات کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو کیا باجوہ، جنرل باجوہ صاحب کے بھی حوالے سے کوئی انویسٹیگیشن، کوئی انکوائری ہو رہی ہے جس سے آپ واقف ہو؟ جی، میرے علم میں تو بالکل نہیں ہے کہ باجوہ صاحب کے خلاف کوئی انکوائری جو ہے وہ ہو رہی ہے، نہ اس کے متعلق کبھی آئی ایس پی آر نے کوئی بات کی ہے. اور جنرل فیض صاحب کے خلاف جو انکوائری ہو رہی تھی تو اس کا تو باقاعدہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی ایک پریس بریفنگ میں یہ بتایا تھا کہ انکوائری ہو رہی ہے. اور یہ پھر ٹاپ سٹی والا معاملہ جو ہے یہ تو سپریم کورٹ نے باقاعدہ ڈائریکٹ کیا تھا وزارت دفاع کی طرف کہ جی اس کے اوپر آپ انکوائری کریں. تو اگر، لیکن میں یہ کہہ نہیں سکتا، جنرل باجوہ صاحب کے خلاف اگر انکوائری ہو رہی ہوئی اور اس میں اگر کوئی چیز پائی گئی تو یقیناً پھر ان کے خلاف بھی ایکشن ہو سکتا ہے. اچھا، یہ بتائیے گا کہ یہ آپ بہتر جانتے ہیں کیونکہ آپ تو انٹیریئر منسٹر رہ چکے ہیں، ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ اور بھی منسٹریز، اور آپ یو آلویز بین این انسائڈر جب پی ایم ایل این کی حکومت آتی ہے. تو یہ بتائیے کہ جنرل باجوہ جو بات کر رہے ہیں اور ان کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، یہ تو بات آئینی طور پر بھی درست ہے اور پریکٹس میں بھی درست ہے کہ جو آئی ایس آئی کے چیف ہوتے ہیں وہ آرمی چیف سے ہٹ کر تو رانا صاحب نہیں کوئی ایکشن لے سکتے، کیونکہ بڑا منظم ہے اور بڑا اچھا نظام ہے جو کہ ہونا چاہیے کمانڈ کا. تو یہ تو نہیں کہ کوئی آئی ایس آئی کے چیف اپنی لگے ہو کام کرنے. ظاہر جنرل باجوہ کی انوالومنٹ آپ کو نہیں لگتا کہ رہی ہوگی جن چیزوں کی طرف آپ نے ذکر ابھی کیا کہ وہ جو بھی فسطائیت تھی اس زمانے میں اپوزیشن کے خلاف، اس میں ان کا، آپ نے لفظ نہیں استعمال کیا فسطائیت، میں نے کیے، تو اس میں آپ نے فرمایا کہ ان کا رول تھا جنرل فیض کا. تو خالی جنرل فیض تھے، کیا جنرل باجوہ نہیں جانتے تھے ان چیزوں کے بارے میں؟ نہیں، دیکھیں، یہ تو کسی انکوائری کے عمل کے بعد ہی بات سامنے آ سکتی ہے نا. باقی جو بادی و نظر میں چیزیں ہیں تو بات بگڑی تو وہیں سے تھی نا جب جنرل فیض کو ٹرانسفر کرنا چاہا وہاں سے ڈی جی آئی کے مرتبے عہدے سے. تو عمران خان صاحب اور اس وقت کے آرمی چیف کے درمیان جو ایک تلخی یا تعلقات میں سرد مہری خرابی تو وہیں سے شروع ہوئی تھی. جی، آپ درست فرما رہے ہیں کہ یہ تو جہاں تک جنرل باجوہ اور عمران خان صاحب کی بات کر رہے ہیں، لیکن میں تو بات کری تھی پی ایم ایل این کی بھی، اور جو اس وقت آئی ایس آئی کر رہی تھی آپ لوگوں کی طرف ایک رویہ. نواز شریف صاحب نے تو گجرانوالہ کا جو جلسہ تھا اور اس سے پہلے بھی انہوں نے بہت مرتبہ جنرل باجوہ صاحب کا بھی نام لیا تھا آرمی چیف کا. تو یقیناً اسی حوالے سے لیا تھا کہ جو زیادتی اور جو انفیئر اور جو ایٹیٹیوڈ تھا اور جو ان کو نکالا جانا تھا کہ اس میں جنرل باجوہ کا بھی رول تھا. جی بالکل، یہ آن ریکارڈ ہیں ہم کہ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کا رول تھا عمران خان کو بطور پروجیکٹ لانچ کرنے کا اور پی ایم ایل این کی اور ملک کی حالت کو اس حالت میں پہنچانے کا جہاں پہ اب ہے، تو اس وقت جو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کو نقصان پہنچایا گیا، اس کے بعد الیکشن رگ کیے گئے، تو اس میں جو اسٹیبلشمنٹ کا عمل دخل تھا تو ہماری یہ بالکل اس وقت بھی اور آج بھی یہ رائے ہے کہ یہ سارا جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کا کیا دھرا تھا. تو اس میں تو کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے. اس سے تو باجوہ صاحب نے یعنی خود کبھی ڈسون نہیں کیا. ان کی اپنی تقاریر، بلکہ ان کی جو آخری الوداعی جسے آپ کہتے ہیں تقریر، اس میں انہوں نے خود کہا کہ ہم مداخلت کرتے رہے ہیں، لیکن ایز انسٹیٹیوشن اب ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ہم جو ہے وہ اینف از اینف، اب ہم جو ہے نہ کسی کی حکومت بنانے
نہ کسی کی حکومت گرانے میں کوئی رول ادا نہیں کریں گے. تو یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ایک ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے. جی، اور اس حوالے سے تو جب اسٹیبلشمنٹ اس انتہا کی مداخلت کرتی ہے، جو کیسز اور جو پیناما وغیرہ، تو پھر تو ظاہر ہے ادارہ جو بڑا ایک اہم ادارہ ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے سیکیورٹی کی ملک کی، تو اس کو تو نقصان پہنچتا ہے، اس کے امیج کو بے انتہا نقصان پہنچتا ہے. تو اس حوالے سے بھی تو بنتی ہے بات. جی بالکل پہنچتا ہے. بلکہ یہ جو ڈسکشن ہو رہی ہے 2-3 دن سے، جو آرمی چیف کی تعیناتی سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے، تبصرے ہو رہے ہیں، انالیسز ہو رہے ہیں کہ جی یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا، بیچ میں کوئی بردر ان لا ہے، کوئی فادر ان لا ہے، کوئی مٹھو ہے، کوئی اور ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ان کے اوپر ڈسکشن جو ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ادارے کی جو ایک ریپیوٹ ہے، جو لوگوں کی رسپیکٹ ہے، اس کے لیے یہ انتہائی نقصان دہ ہے. کیونکہ اس ادارے کے لوگوں نے ملک کے لیے جان دینی ہوتی ہے. تو اگر وہ یہ سمجھیں کہ ہماری کمانڈ کی تعیناتی پہ اور آگے پیچھے اس قسم کی جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہیں، تو یہ ان کے لیے ایک بڑی جو ہے وہ درد اور افسوس کا باعث ہو سکتی ہے. تو اس لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہمارے اینکر صاحبان بھی ہیں اور ہمارے میڈیا کے دوست بھی ہیں، اگر اس بارے میں کوئی تھوڑی جو ہے وہ معاملہ فہمی کا ثبوت دے تو زیادہ بہتر ہے. کیونکہ جس چیز سے ادارے کو نقصان پہنچے، وہ تو نقصان پھر ملک کا نقصان ہو جائے گا. جی، تو آپ کا خیال ہے رانا صاحب کہ بات کرنے سے نقصان پہنچ رہا ہے، یا جو ایکشن لیا تھا ادارے کے لوگوں نے، انہوں نے نقصان پہنچایا ہے؟ اگر جنرل فیض کے خلاف ادارہ یہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے ایسے ایکشن لیے جو ادارے کے حوالے سے نقصان پہنچایا ہے، تو نقصان کی شروعات تو وہ ہیں. مثلا آپ مجھے کہیں کہ نسیم زہرا، آپ مجھ سے یہ گفتگو کیوں کر رہی ہیں؟ میرا تو گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو باتیں ہیں اتنی، اور آپ بعد میں آتا ہے میڈیا، پہلے تو آپ اپنے منسٹرز کا بتا دیں، آپ کے کابینہ، آپ کے پنجاب کے اسمبلی کے اسپیکر کیا بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی جو ڈیفنس منسٹر ہیں جو وہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایکسٹینشن چاہتے تھے باجوہ صاحب، وہ غلط ہے. تو یہ تو ہم تو بعد میں آتے ہیں سر. آپ کے کابینہ کے منسٹرز نہیں یہ بات کر رہے. آپ کے جو پریس کانفرنس کرتے ہیں تارڑ صاحب، یا تو آپ کہیں کہ جی ایک ایکشن ہو رہا ہے، بس چپ کر جائیں، ہم اس پر آپ کو بتاتے رہیں گے، اس کے علاوہ پھر آپ کی بات سر آنکھوں پہ. سر لیکن پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، پوری ڈسکشنز ہو رہی ہیں، پھر آپ اگر فرمائیں کہ بھئی آپ میرے ساتھ پروگرام کیوں کر رہی ہیں، پھر مجھے معذرت کے ساتھ کہنا پڑے گا جب بات نکلتی ہے تو پھر سر جاتی تو ہے آگے یا نہیں؟ دیکھیں، ایک ادارے کے سربراہ کی تعیناتی کا جو آئینی قانونی پروسیجر ہے، اس کو اس طرح سے ادھیڑنا، اس کو اس طرح سے انالائز کرنا جو ہے، میری سمجھ میں ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، میری سمجھ میں اس ادارے اور اس پوزیشن کی رسپیکٹ کے خلاف جاتا ہے. باقی بالکل ایکسیپٹ دیٹ، باقی جو ہے وہ آپ جنرل فیض کے بارے میں جو مرضی بات کریں، باجوہ صاحب کے متعلق جو مرضی بات کریں، کیونکہ وہ اب جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد ایک اپنی پرائیویٹ لائف گزار رہے ہیں. انہوں نے کوئی اچھا کیا ہے تو انہیں کریڈٹ دیں، برا کیا ہے تو انہیں تنقید کا نشانہ بنائیں، تاکہ اور لوگوں کو اس سے جو ہے وہ نصیحت ملے. تو اس میں یہ ہے کہ اس بارے میں دیکھیں، بات تو آپ لوگ ہی چلاتے ہیں نا. اب آپ مجھ سے جیسے سوال کرتے چلے جائیں گے، میں اس کا جواب دینا پڑے گا مجھے جواب. تو کوئی منسٹر ہو، کوئی اسپیکر ہو، کوئی کچھ بھی ہو، تو یہ کمال تو سارا آپ کا ہی ہے نا. سر آپ لوگ ماشاءاللہ بہت قابل ہیں، اور آپ یس اور نو اپنی مرضی سے کہتے ہیں. سوال دیکھیں نا، اگر سٹیٹمنٹس دے دی جائیں، آپ یہ بھی کر سکتے ہیں آپ کے منسٹر صاحبان کہ جی نہیں اس پر بات نہیں کرنی،
لیکن چونکہ بات ہوتی ہے اب لاہور میں اسپیکر جو ہیں پنجاب اسمبلی کے انہوں نے باقاعدہ تفصیل میں بات کی جو کہ آپ کے ڈیفنس منسٹر نے کہا ہے. آپ رانا ثناءاللہ صاحب اسپیشل ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر آن پولیٹیکل افیئرز، ان سے بات چیت ہو رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بات کچھ الگ ہی ان کا کی اپروچ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی ایسی بات کرنا جس سے ادارے کی ساکھ کو نقصان پہنچے وہ غلط ہے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں بڑا اہم ادارہ ہے اور ہم ہمیشہ کہتے رہے ہیں اس پلیٹ فارم سے کہ اس ادارے کے جو لوگ ہیں، جو سرکردہ افراد ہیں، جو ٹاپ کمانڈ پہ ہیں، یقیناً وہ کس طرح سے دے کنڈکٹ دیم سیلوز وہ بڑا اہم ہے ادارے کے لیے، اس کی ساکھ کے لیے، اس کے مورال کے لیے، اس کی عزت کے لیے. تو سر آنکھوں پہ یہ ادارہ اور وہ لوگ جو کہ این وہی اپنے آپ کو اسی طریقے سے کنڈکٹ کرتے ہیں جس سے کہ ادارے کو فائدہ ہوتا ہے اور اس کی ساکھ بڑھتی ہے، مورال بڑھتی ہے. رانا صاحب یہ ابھی بات ہو رہی تھی ان کی ایکسٹینشن کی اور جو کنٹروورسی شروع ہوئی، آپ کے ڈیفنس منسٹر نے ایک بات کہی جس پہ کہ پھر پنجاب کے اسپیکر نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں تھی، وہ ایکسٹینشن نہیں مانگ رہے تھے، وہ تو موجود تھے، میں اور ڈیفنس منسٹر اور یہ آرمی چیف اس وقت کے یعنی کہ جنرل باجوہ موجود تھے اور جنرل باجوہ نے ان کے سامنے کہا کہ جی میں تو بالکل دوسری ایکسٹینشن نہیں چاہتا، میں نے وقت پورا کر لیا ہے، ادارے کے لوگوں کو نقصان ہوگا میری ایکسٹینشن کی وجہ سے. تو رانا صاحب آپ بھی اہم عہدے پہ تھے، آپ منسٹر بھی رہ چکے، آپ بہت کلوز کانفیڈنٹ نواز شریف صاحب کے، تو آپ کو کیا معلوم ہے ایکسٹینشن چاہتے تھے جنرل باجوہ یا نہیں چاہتے تھے؟ دیکھیں میں ایسا بندہ نہیں ہوں، میں ان چیزوں کے اوپر میں 2016 میں لا منسٹر پنجاب تھا، تو جیسے ہی باجوہ صاحب جو ہیں وہ آرمی چیف بنے تو وہاں پہ ایک مٹھو صاحب امرج ہوئے. جی تو میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ مٹھو صاحب کی جا کے جو ہے وہ ان کے قدموں میں بیٹھتے تھے اور وہاں سے انہوں نے بڑی جو ہے وہ رفتیں پائیں. تو اسی طرح سے جو باجوہ صاحب کے فادر ان لا تھے، میں تو خیر ان کو نہیں ملا لیکن بڑے رسپیکٹیبل آدمی ہوں گے، تو ان کے بھی جو ہے وہ آپ یعنی سوچ سکتی ہیں کہ کس طرح کا جو ہے وہ لوگوں کا ان سے ملنے کا اشتیاق اور کس طرح سے لوگ جو ہے وہ وہاں پہ جا کے ان کی خاطر مدارت لاتے تھے. میں اس دوران یہ تقریباً 4-5 سال کا عرصہ بنتا ہے، میں پہلے لا منسٹر تھا، اس کے بعد ایم این اے رہا، پھر میرے خلاف ایک کیس بن گیا. اس وقت مجھے لوگوں نے بڑا مشورہ دیا، کال کوٹری میں ڈالا آپ کو. جی وہ آپ مٹھو صاحب سے مجھے مٹھو صاحب سے مل لیں، جی آپ جنرل اعجاز صاحب سے جا کے بات کریں. میں نہیں گیا، بالکل میں کسی سے نہیں ملا، یہ آن ریکارڈ ہے. جی بالکل، یعنی کو بات جا کے کہنا تو بہت دور کی بات ہے، میں ملا تک نہیں. تو اس لیے مجھے اس قسم کی کسی بات کا نہ میں گواہ ہوں نہ مجھے علم ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یعنی جس کمانڈ کے کہنے پہ لوگ اپنی زندگیاں قربان کرتے ہیں، بالکل، اور کر رہے بھی ہیں، روز آپ کو خبریں مل رہی ہیں، تو اس کمانڈ تک پہنچنا جو ہے وہ ایک ایسا میرٹ اور ایک ایسا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ جس کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، کیونکہ اس کمانڈ کی بنیاد پہ سارا کچھ ہوتا ہے نا آگے. اور اگر یہ باتیں ہوں کہ جی بیچ میں یہ آ گیا تو پھر ایسے ہوا تو پھر ویسے ہوا، تو پھر جس طرح سے باقی عہدوں کے اوپر لوگ داؤ لگاتے ہیں، ہیرا پھیری اور یہ وہ سارا، تو یہ بات میں اس سے متفق نہیں ہوں. باقی آپ کی جو بھی رائے ہے، میں آپ کو رائے رکھنے کا حق حاصل ہے، لیکن میں اب ذاتی طور پہ میں اس سے متفق نہیں. رانا صاحب آپ نے تو بالکل ایسی بات کی جس سے کہ کوئی ذی شعور انسان انکار ہی نہیں کر سکتا. اس کمانڈ کا تو اٹ مسٹ بی بیونڈ اینی ریپروچ. بالکل 100% آپ صحیح فرما رہے ہیں. لیکن آپ پھر اس وقت
جو کیس چل رہا ہے اس کمانڈ کے متعلق بے شک 100% اس کمانڈ کے متعلق یہ شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے بالکل کہ یہ کوئی مینج ہو کے جو ہے وہ مینج شدہ ہے. اس کی وجہ جی اس کے آرڈر پہ لوگوں نے جان دینی ہے. تو اس سے بڑی قربانی کو دنیا میں ہے کوئی؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہونا تو نہیں چاہیے. تو رونا تو یہی ہوتا ہے جب ہو جاتا ہے خدا نخواستہ. ہونا نہیں چاہیے. آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اس سے تو کوئی بھی نہیں انکار کر سکتا. رانا صاحب تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس میں کوئی میں تو آپ کے دو بڑے اہم عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لیڈرز کے حوالے سے بات کر رہی ہوں. میں کوئی اپنی ذات سے تو بات نہیں کر رہی. یہ کہا گیا کہ جی انہوں نے ایکسٹینشن مانگی اور بہت مانگی اور میاں صاحب سے بھی بات ہوئی اور ادھر سے انہوں نے کہا جی نہیں کوئی ایکسٹینشن نہیں مانگی. اور پھر یہ بھی کہا گیا, یہ بھی میں آپ سے پوچھوں گی کہ یہ بھی کہا گیا کہ جی شہباز شریف صاحب کو کو کا بھی تھریٹ ایک ہوا. تو آپ تو اس وقت یو آر پارٹ آف دا کیبنٹ سر. تو میں تو آپ سے نہیں پوچھ رہی کہ ادارے کے اندر کس کا ہوا, کیا ہوا ان کو؟ انہوں نے یہ کہا گیا ایک یہ بات میاں شہباز شریف صاحب کو کہ یہ قیاس رائی تھی کہ جی یہ کہا گیا کہ اگر ایکسٹینشن نہیں ملے گی تو کو ہو جائے گا, مارشل لاء لگ جائے گا. تو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں ایز somebody who was inside. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ادارے کے اندر گھس کے بتائیں, لیکن میں کہہ رہی ہوں جو اس وقت آپ نے ظاہر ہے آپ you were eye witness to all of these things کہ کچھ آپ نے ایسے دیکھا یا اس میں کوئی حقیقت ہے؟ نہیں میرے نہ علم میں ہے اور نہ کبھی میاں شہباز شریف صاحب نے یہ بات کی ہے, نہ کسی نجی محفل میں نہ کسی سیاسی میٹنگ میں کہ جی مجھے کسی نے دھمکی دی تھی. جی اچھا, اب تھوڑا سا جو ابھی کا ماحول ہے, جو ابھی کی باتیں ہو رہی ہیں, یہ تاڑر صاحب آپ کے ایک اور منسٹر نے پریس کانفرنس کر دی. آپ نے فرمایا نا ان چیزوں پہ بات زیادہ نہیں ہونی چاہیے, لیکن انہوں نے تو پریس کانفرنس کر کے کہا ہے کہ جو سہولت کار ہیں لوگ وہ بھی گرفتار ہوں گے, جس میں فوجی بھی اور سویلین بھی ہیں. اور تو آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں میں کہ کوئی اب یہ چانسز ہیں کہ یہ کچھ ایسے معاملات جو ہیں فوجی عدالت کی طرف جائیں گے, اس طرح کی گرفتاریاں, یہ جو معاملات کا ذکر آپ کے انفارمیشن منسٹر کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں یہ بات تو درست ہے نا جی کہ اگر جنرل فیض صاحب کے خلاف کوئی ایسا عمل یا ایسا جرم سرزد ہونا پایا گیا ہے جی جو کہ ادارے کے خلاف ہے, ریاست کے خلاف ہے, جی جو کہ میری بھی ایک اپریہنشن ہے یا میری اسیسمنٹ ہے کہ اس سے کم بات پہ تو ان کو تحویل میں نہیں لیا گیا. بے شک. اور اگر ایسا ہے بے شک فرض کریں جی تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ جو لوگ ملوث ہیں وہ یونیفارم میں ہوں, وہ ریٹائرڈ ہوں یا وہ سیولین ہوں, ان کو نہیں پکڑا جائے گا؟ بالکل ان کو پکڑا جائے گا. بالکل ہاں, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ آپ کا خیال ہے کہ اس طرف جائے گا معاملہ, یہ بھی ملٹری کورٹ میں ہی ٹرائی ہوں گے لوگ سارے, ظاہر ہے؟ نہیں میرا خیال ہے پہلے تو ان کو انٹروگیٹ کیا جائے گا جس طرح سے بات آگے چلی. اب آپ دیکھیں نا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کی خبر ہے کہ آئی جی جیل خانہ جات وہ ریٹائرڈ ہیں, وہ ان کو اریسٹ کیا گیا ہے. جی وہ کل کی خبر, جی صحیح فرما رہے ہیں جی. تو ان کو اور ان کے کوئی 4-5 لوگوں کو ہاں کچھ ریٹائرڈ آرمی آفیسرز بھی اریسٹ ہوئے ہیں. تو پھر یہ بات جیسے جیسے آگے بڑھے گی جو ملوث ہوگا تو اس کے مطابق وہ کارروائی تو ہوگی, وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو یہ جو تمام معاملات ابھی اٹھے ہیں تو ان کے تحت, ان معاملات کے تحت کوئی عمران خان کے خلاف بھی آرٹیکل 6 کی کوئی چل سکتی ہے کارروائی, یہ بھی کچھ سننے میں آ رہا ہے؟ دیکھیں یہ ایک انویسٹیگیشن کا, انکوائری کا عمل جو ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اباو بورڈ ہوگا اور انتہائی سالڈ اور مضبوط ثبوتوں کے ساتھ ہوگا. یہ اس کو پریمپٹ کرنے والی بات ہے. میرا تو دل ضرور چاہے گا کہ جو آپ نے بات کی ہے یہ ہو, اور مجھے اس سے جو ہے اس کی خواہش بھی ہوگی, اس کا پولیٹیکلی بینیفٹ بھی ہوگا. لیکن
میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اس عمل کو پریمپٹ نہیں کرنا چاہیے، اپنی خواہشات کو جو ہے وہ بڑھاوا نہیں دینا چاہیے. اگر ایسا ہوا تو یہ اگلے 2-4-10 دن میں آ جائے گی بات سامنے. کیا تحریک انصاف پر پابندی لگانے کی آپشن ابھی بھی ہے ٹیبل پر؟ جی، اگر اس کے خلاف یہ ثبوت پائے جاتے ہیں کہ وہ 9 مئی کے واقعات کے تناظر میں اور اس کے بعد جو انہوں نے کیا ہے ڈیجیٹل دہشت گردی جسے کہتے ہیں، وہ ریاست اور ایک ادارے کے خلاف جو کہ پاکستان کے دفاع کا ذمہ دار ہے، تو اس میں وہ ملوث ہے بطور پارٹی کے، تو بالکل پابندی لگنی چاہیے. لگائی جا سکتی کی بات نہیں ہے، لگنی چاہیے. جی آپ کہہ رہے ہیں لگنی چاہیے، لیکن اس میں بھی رانا صاحب آپ کی حکومت کی طرف سے بڑی تضاد سٹیٹمنٹس آئی ہیں، متضاد سٹیٹمنٹس آئی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ابھی ہو گیا نہیں ہو گیا، بات چیت کریں، ان کو یہ کریں، تو کنفیوژن ہے، یعنی کہ یا آپ کیا کہیں گے کنفیوژن نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں، اگر وہ جماعت ملوث پائی جاتی ہے تو پوری جماعت نے تو اس کے اپنا نہیں نہ آ جانا اس کیپچر میں. اس جماعت کے کچھ لوگ ہوں گے، تو ان لوگوں کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگے گی، جماعت کے اوپر پابندی لگے گی. باقی لوگ جو ہیں وہ اپنی جماعت علیحدہ بنا کے دوبارہ جو ہے وہ سیاست کر سکتے ہیں، بات چیت بھی کر سکتے ہیں، اسمبلی میں بھی آ سکتے ہیں، اسمبلی میں جو ہے وہ اپنا رول ادا کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں تو پھر قانون اور آئین کے مطابق ہوں گی نا. ہمارے ساتھ پرائم منسٹر کے اسپیشل ایڈوائزر آن پولیٹیکل افیئرز ہیں رانا ثناءاللہ صاحب، ان سے ہم بات چیت کر رہے ہیں جنرل فیض کی جو گرفتاری ہوئی اس کے بعد کے جو معاملات ہیں. رانا صاحب ایک بات اس سے پہلے کہ ہم شفٹ کریں اور سبجیکٹس پر، آپ کو تو یاد ہوگا بہت اچھے طریقے سے کہ 1999 میں میرا خیال ہے اکتوبر کا مہینہ تھا جب جنرل ٹی پی کو کور کمانڈر کوئٹہ کو گھر بھیج دیا گیا تھا، اور اس لیے بھیجا گیا تھا کیونکہ ان کی میٹنگ ہوئی تھی نواز شریف صاحب کے ساتھ جو کہ پرائم منسٹر تھے، اور اس وقت جنرل مشرف نے کہا کہ ان کو آپ گھر بھیجیں کیونکہ انہوں نے ڈسپلن وائلیٹ کیا ہے میٹنگ کر کے آپ کے ساتھ. اور مجھے یاد ہے اس پہ کافی ایک ڈس ایگریمنٹ تھی، لیکن اس وقت شہباز شریف صاحب، چودھری نثار صاحب وہ برج بلڈنگ کر رہے تھے جنرل مشرف کے درمیان اور نواز شریف صاحب کے. یہ کارگل کے بعد کا معاملہ تھا. پھر ان کو پھر ایک نوٹیفیکیشن ایشو ہوا ڈیفنس منسٹری سے اور ان کو گھر بھیج دیا گیا. تو میں کہہ رہی ہوں کہ آپ ہی کی حکومت تھی، اور ایک وہ اس کو جو بریچ آف ڈسپلن آرمی چیف نے کہا تو ان کو بھیج دیا گھر ایک کور کمانڈر کو. تو یہ اس سے ہٹ کر کے کہ کس کے فیور میں کون کس سے مل رہا ہے، کون سے سیاستدان سے کون سے نہیں، لیکن آج کل اتنی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ جنرل اس کو ملا، وہ اس کو ملا، اس نے اس کو یہ کہا، اس نے یہ کہا. تو یہ رکے گا کہاں معاملہ؟ کیونکہ میرا تو خیال ہے ڈسپلن وہی ہے کہ آپ نہ ملیں سیاستدانوں سے، لیکن اگر ادھر سے عامی میں بات کری ہوں جو اتنی سامنے قصے آ رہے ہیں، تو سر اس کو روکا کیسے جائے؟ اس وقت تو سب مل لیتے ہیں، بعد میں اب سب کہہ رہے ہیں جی ہمارے پاس وہ آیا، اس نے یہ کہا، وہ آیا. These were all serving generals. تو ملے کیوں ان سے؟ دیکھیں، جو آرمی کے آرمی ایکٹ یا آرمی کے جو ڈسپلن رولز ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ یعنی مضبوط ہیں، اور ہونے بھی چاہیے. ان کو وائلیٹ نہ کیا جا سکتا ہے، نہ کیا جانا چاہیے. تو یہ جنرل ٹی پی کے بارے میں جو بات کر رہے ہیں، مجھے تو یہ علم ہے کہ انہیں آرمی چیف کی ریکمنڈیشنز کے اوپر ہی جو ہے وہ ڈی نوٹیفائی کیا گیا تھا، گورنمنٹ نے کیا تھا، لیکن آرمی چیف کی ریکمنڈیشن پہ کیا تھا. اور شاید انہوں نے جو الیج کیا تھا کہ انہوں نے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے، وہ کو اپنے طور پہ جو بھی انہوں نے اسیس کیا ہوگا وہ انہوں نے جو ہے وہ کی ہوگی. تو یہ میرا تو خیال ہے کہ جو ڈسپلن رولز ہیں
اس میں اس بات کی پرمیشن نہیں ہے کہ آرمی چیف کی اجازت کے بغیر جو ہے کوئی آدمی جو ہے وہ نہیں مل سکتا. بالکل نہیں مل سکتا. لیکن ملتے رہتے ہیں. مطلب کہ دیکھیں نا، جب معاملات ایک رخ اختیار کرتے ہیں پھر سب لوگ بولنا شروع کرتے ہیں مجھے ملے، انہوں نے یہ کہا. تو کہنے کا مقصد یہ سر، یہ بھی تو اس کو بھی تو دیکھنا ہے کہ اس کو روکنے کی کس طریقے سے ضرورت ہے. سیاستدان جو ہیں، جو حکومت میں ہیں یا حکومت سے باہر، وہ کیا رول ادا کر سکتے ہیں. یہ عمران خان آج کل کہہ رہے ہیں کہ جی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں اور چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان صاحب اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر جو ہیں، وہ کہتے ہیں وہ کوئی لندن پلان کا حصہ تھے، تو اس لیے چیف جسٹس صاحب سے مطالبہ ہے، آنریبل چیف جسٹس صاحب سے، کہ وہ عمران خان کے کیسز نہ سنیں. ایسا مطالبہ آپ لوگ بھی کہتے تھے جب چیف جسٹس عمر الطاف بندیال صاحب تھے، آپ لوگ کہتے تھے بینچ فکسنگ ہو رہی ہے، جو کہ سب لوگ کہتے تھے ہو رہی ہے. تو آپ کو اس پیرائے میں جو اب عمران خان کی ڈیمانڈ ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں، عمران خان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جس طرح کہ وہ پہلے اس قسم کے کبھی پینتی پینچر، کبھی RO الیکشن، کبھی کچھ. اس کا تو کام ہے کہ جھوٹ بولو اور اتنا بولو کہ لوگ سچ سمجھنا شروع کر دیں. تو ان کی اس بات کے اوپر تو کوئی ایکشن نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک. البتہ ان کے پاس اگر کوئی ثبوت ہیں تو وہ پٹیشن دائر کریں سپریم کورٹ میں اپنے جو ہے وہ ثبوت کے ساتھ، اپنے آرگومنٹ کے ساتھ، اور وہاں جو ہے وہ اگر فیصلہ ہو جاتا ہے کہ فلاں جج صاحب جو ہے وہ ان کے خلاف یا ان سے متعلقہ کیس نہ سنیں تو اس کے اوپر عمل ہو جائے گا. تو اب اس طرح سے باقی زبانی کلامی جو ہے وہ تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ سیاست میں تو یہ ساری چیزیں چلتی ہیں نا. ٹھیک. اچھا، سیاست میں تو یہ چیز چلتی ہے اور اس کی اجازت بھی ہوتی ہے، لیکن اس چیز کو اگر آپ ادھر تک بڑھا دیں گے تو پھر تھوڑا جو ہے وہ پھر ادروائز جو ہے نا وہ خرابی کا باعث بنتی ہے. اسی طرح ان کو اجازت ہے جیسے آپ کو تھی کہ کہیں جی عطا بندیال صاحب کو نہ رکھیں، جیسے عطا بندیال صاحب کو. رانا صاحب، اب 3 MNAs تو آپ کو مل گئے ہیں اور اب علی گوہر بلوچ کے حلقے میں بھی سماعت ہے ٹرائیبیونل کے حوالے سے. تو اگر 5 مزید آپ کو ووٹ مل جائیں تو کیا چیف جسٹس صاحب کی مدت ملازمت میں ایکسٹینشن کی کوئی امینڈمنٹ آنے کے چانسز ہیں، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے؟ جی اس وقت کوئی اس قسم کی بات جو ہے وہ انڈر ڈسکشن جو ہے وہ نہ کیبنٹ میں پیش ہوئی ہے، ٹھیک، نہ پرائم منسٹر نے اس کے اوپر بات کی ہے. آپ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اس کو رول آؤٹ بھی نہیں کر سکتے، آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں جی یہ نہیں ہوگا، آپ کہہ رہے ہیں اس پہ ابھی تک ڈسکشن نہیں ہوئی. ایم آئی کریکٹ؟ جی نہیں، رول آؤٹ تو آپ دیکھیں آپ کسی چیز کو بھی نہیں کر سکتے. رول آؤٹ میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں؟ کل کو آنے والے دنوں میں کچھ بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے، لیکن میں آج تک کی آج کے معاملات پہ. جی آخری سوال رن صاحب، آخری سوال، کوئی ایسی بات نہیں ہے. جی ٹھیک ہے، آخری سوال کہ فائر وال کے چکر میں آپ لوگوں نے یہ پوری IT انڈسٹری لگتا ہے بڑا اس کو سخت نقصان ہوا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنے جو IT کے بزنس کے لوگ ہیں وہ لمبے لمبے خط سوشل میڈیا پہ ڈالے ہوئے ہیں، جو ان کے کلائنٹس ہیں فورن کلائنٹس، ان کے حوالے سے کہ بھئی آپ سے ہم نے کام وڈرا کر لیا ہے، یہ سب ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں چین میں بھی فائر وال ہے، UAE میں بھی، سعودی عربیہ میں، لیکن وہاں ایسے تو نقصانات نہیں ہوئے بزنس وغیرہ کو. بٹ آئی مین دوز آر obviously not democracies. تو آپ کی کابینہ میں کوئی یہ بات اٹھا نہیں رہا کہ کتنا نقصان ہو رہا ہے؟ پچھلے 100 گھنٹوں میں لوگوں کی تو چیخیں نکل گئی ہیں. نہیں کوئی بات نہیں ہے. اگر اب مجھے اس بارے میں کوئی ڈیفینٹ انفارمیشن نہیں ہے، لیکن یہ بات میں نے ضرور سنی ہے کہ ایک فائر وال کا جو ہے وہ لگانے کا کوئی پروگرام بن رہا تھا تاکہ یہ سوشل میڈیا کے کیا جو گند ہے اور جس طرح سے اس نے پورے معاشرے کو جو ہے وہ تہس نہس کر دیا ہے، ڈسٹروائے کر دیا ہے، اس کو جو ہے وہ روکا جا سکے، اس بہودگی کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جا سکے. تو اگر کوئی ایسی بات ہو رہی ہے تو اس کی یہ کوئی بڑی قیمت نہیں ہے. اچھا، وہ ہونی چاہیے. اور یہ بےہودگی اور یہ گند جو ہے
یہ رکنا چاہیے. اس کے لیے اگر آپ کو تھوڑا بہت نقصان ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ چیزیں ساری ان پلیس ہو کے تو یہ معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کے اور کوئی بات نہیں ہے. یہ ہونا چاہیے, لیکن اس کو کرتے ہوئے یہ نقصان بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. پتہ نہیں اس بارے میں جو ہے وہ اب اگر یہ چیز جب اتنے بڑے پیمانے پہ اب یہ ہو رہی ہے تو ضرور گورنمنٹ اور کیبنٹ اس بات کا نوٹس لے گی, جو نیکسٹ اجلاس اس کا نیکسٹ ویک میں ہوگا. نوٹس لے گی. بہت بہت شکریہ رانا صاحب ہم سے بات کرنے کا. ناظرین اسی پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.